صلی اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم متقی ہر آن میں چوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں اور جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے پیر ہیں جس پہ ساری امت متفق ہے، کسی بھی فرقے جماعت کے بندے کو ان سے اختلاف نہیں ہے غوث اعظم جیلانی کے بارے میں۔ اور آپ حسنی حسینی سید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے فیض و برکات محی الدین ہیں، دین کو زندہ فرمایا آپ نے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے دور میں ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا، بلکہ جو مسئلہ کہیں بھی نہ حل ہوتا وہ حضور غوث اعظم جیلانی پاک حل فرما دیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی مسئلے پوچھنے آتے تو آپ کے پاس 100 فقیہ آئے مختلف مسئلے لکھ کے، ہم پوچھیں گے آپ کو اور آپ کو جواب نہیں آئے گا، ہم لا جواب کر دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آئے تو آپ نے نگاہ ڈالی، سب تڑپنے لگے، انہیں مسئلے بھی بھول گئے۔ جب ان کو ہوش آئی تو پھر آپ نے فرمایا تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیرا مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر یہ حضور غوث اعظم جیلانی کا علم ہے تو پھر امام الانبیاء کا علم وہ کتنا ہوگا؟ تو ہم تو اولیاء کرام یہاں تک رہیں، آپ اس سے آگے نہ جائیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے جب پردہ فرمایا تو 23 سالہ دور نبوت ہے، تو 23 سال کے بعد جو صحابہ کرام تیار ہوئے نبی پاک کی صحبت کے اندر، تو وہ صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی کون ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہیں، اور پھر خلیفہ بلا فصل کی بھی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں اس دور میں۔ کہتے ہیں روحانی خلیفہ بلا فصل اور ہے، اور غیر روحانی خلیفہ بلا فصل اور ہے، یہ 2 قسمیں الگ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا جواب حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے۔ تو فرماتے ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی، حضرت علی پاک سے روایت ہے آپ کی خلافت میں 2 بندوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ رائے دیتا ہے نا بندہ، یار ہماری رائے جو ہے ان کے حق میں نہیں ہے، کسی 2 بندوں نے بھی آپ کی خلافت میں کوئی شک، سب نے بیعت کر لی۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی بیعت فرما لی۔ اور اگلی بات سنیں، بڑی قیمتی، میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہے تھوڑی سی مختصر۔ اگلی بات سنیں، جب بیعت ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، سلاسل آپ 3 دن منبر کے اوپر کھڑے رہے حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ جس بندے کو میری خلافت پہ اعتراض ہو کھڑا ہو جائے، میں کسی اور کو دیتا ہوں، کوئی اور خلیفہ بن جائے۔ 3 دن۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں خلیفہ بننے سے خوش نہیں ہوں، یہ تم نے مجھے بنا دیا ہے تو اس طرح کرو۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان سے، تو کہنے لگے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یؤخرک، اے ابو بکر صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے کیا ہے، کون پیچھے کرتا ہے آپ کو؟
حضرت علی پاک یہ علی دا کوڑا ہے. فرمایا جیڑا بندہ مینوں آکے گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق تو افضل ہاں، میں خوش نہیں ہونا بلکہ میرے کو لے آؤ، میں انہوں اسی درے مارنے نے. سب تو افضل کا نام ابو بکر صدیق ہے. آپ نے فرمایا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا، فَمَن يُؤَخِّرُكَ، کون ہے جو تمہیں پیچھے کرے. اور اگلی بات، وَبَلَغَنَا عَنِ الثِّقَاتِ، حضرت غوث پاک فرمانے نے سیکا راویوں سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، ان علی رضی اللہ عنہ کان اشد صحابت قولا فی امامت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی امامت اور خلافت کے بارے میں سب سے سخت ترین موقف حضرت علی المرتضیٰ کا تھا. آپ نے فرمایا جو ان کو امام نہیں مانے گا میرے پاس لو اس کو. پھر پہلے جب خطبہ دیا 3 دن تو جواب کسی نے دیا، حضرت علی پاک کھڑے ہوئے، فرمایا نبی پاک نے آپ کو آگے کیا ہے، کون پیچھے کر سکتا ہے. اور پھر جب کوئی معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کو نہیں مانتا حضرت علی تھے. فرمایا کون نہیں مانتا، جب سرکار نے آگے کیا تو پیچھے کون کر سکتا ہے تمہیں بھائی. رہی اگلی بات، وہ روحانی خلیفہ بلا فصل ہے یا نہیں ہے، وہ بھی بات سن لیں. آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے نماز کا امام مقرر کیا تو رضی اللہ ورسولہ لدیننا، ہمارے دین کے لیے ابو بکر صدیق کو اللہ پاک اور اس کے حبیب نے امام چنا. اللہ بھی راضی ہوا اور رسول اللہ بھی راضی ہوئے اور سارے مومن بھی راضی ہوئے، ان کو ہمارے دین کے لیے چنا. تو دین روحانیت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں ہماری روحانیت کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو چنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر ہم نے کیا کیا، فرمایا نبی پاک نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے اپنا امیر مومنین بنا دیا. خلیفہ بلا فصل روحانی بھی آپ ہے، خلیفہ بلا فصل جسمانی بھی آپ ہے، مصلی رسول کے وارث بھی آپ ہیں، اور سیدہ طیبہ سیدہ زہرت کا جنازہ پاک پڑھانے والے بھی آپ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ روحانی، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، وہی پڑھائے نماز. تو اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی. کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے بیان فرمائی بالخلافت بعدہ، تاکہ لوگوں کو بعد میں خلافت میں شک نہ رہ جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سخت مخالف تھے جو کہتا تھا کہ آپ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں. اور اگلی بات سنیے، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خلافت ایسے ہو گئی، جبر تھا، زور تھا، ایسے چند بندے بیٹھ کے خلیفہ بنا دیا. فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہوا. قانت بے اختیار الصحابہ واتفاقہم ورداہم ولفضل کل واحد منہم فی عصرہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اتفاق کے ساتھ آپ خلیفہ بنے، ان سب صحابہ کی رضا کے ساتھ آپ خلیفہ بنے. ولفضل کل واحد منہما فی عصرہ وزمانہ علی من سواہ من الصحابہ، اور اپنے دور میں جو خلیفہ بنا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو تمام صحابہ سے افضل تھے، اور آپ کی وصال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، وہ تمام سے افضل تھے. پھر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، وہ باقی سارے صحابہ سے افضل تھے. پھر حضرت مولا علی خلیفہ بنے، آپ سب سے افضل تھے. امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ بنے، آپ سب سے افضل تھے. آپ فرماتے ہیں یہ جو ترتیب ہوئی صحابہ کرام کی مشاورت، اتفاق، اور کوئی اس میں جبر نہیں تھا. فرمایا وَلَمْ تَكُنْ بِالسَّيْفِ وَالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ، فرمایا تلوار کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ، جبر اور دھونس کے ساتھ خلیفہ نہیں بنایا گیا آپ کو، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی
رائے گرامی اس کے اندر تھی، تو تبھی آپ کو خلیفۃ المسلمین چنا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تھے ان کے، اور یہ حضور داتا پیا سرکار کی کشف المحجوب شریف ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صوفی کے معنی گنتے ہوئے فرمایا ہے، فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو۔ فرمایا کہ صوفی جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، تو جناب پھر صوفیاء کے امام کون ہیں، بڑے کون صوفی ہیں؟ فرمایا کہ اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے، ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیاً علی التحقیق، علی التحقیق صوفی بننا چاہتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیرو بن جا، یہ اولاد علی ہیں۔ اور آگے صاف لکھا، فرمایا صحابہ اکرام میں کوئی بھی آپ کی ہستی کا ہمسر کوئی نہ تھا۔ پھر آگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القاب مبارکہ آپ نے عطا فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل بشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل آپ، ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا روا نہیں، جائز نہیں، کسی کو بھی قدم اٹھانا جائز نہیں۔ افضل بشر صوفیوں کے سلطان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو 4 یار ہیں، کیا ان کی بھی ترتیب ملتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر کہیں ہے 4 یاروں کی؟ تو ہاں جی 4 یار۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأُمَمِ أَجْمَعِينَ، اہل سنت و جماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تمام امتوں سے نبی پاک کی امت افضل، وَأَفْضَلُهُمْ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَدَوْهُ بِأَنفُسِهِمْ أَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ فرمایا پھر مومنوں میں سب سے افضل وہ صحابہ کرام جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا، حضور پہ ایمان لائے، حضور کی تصدیق کی، نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور کی پیروی کی، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے وہ حمزہ کی، ان کے سامنے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، نبی کی عزت کی، نبی کی مدد کی۔ فرمایا وہ صحابہ افضل، صحابہ افضل۔ پھر ان صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ کرام افضل جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی، بایعوا بیعت الرضوان، اور ان کی تعداد ہے 1400۔ سارے صحابہ پوری امت سے افضل، اور ان صحابہ کرام میں سے بیعت الرضوان والے جنہوں نے 1400 نے بیعت کی وہ افضل۔ ان بیعت الرضوان والوں میں سے آل بدر افضل، وہ ہم 300 و 13 وہ 313 افراد تھے۔ اصحاب طالوت کے مبارک ان کی تعداد کے برابر۔ نبی پاک کے سارے صحابہ افضل، ان سے 1400 جنہوں نے بیعت رضوان کی وہ افضل، ان سے بدری صحابہ وہ افضل، وَأَفْضَلُهُمْ 40 أَهْلُ الدَّارِ۔ فرمایا پھر ان بدری صحابہ میں سے وہ 40 افضل جو پہلے مسلمان ہوئے، دار ارقم کے اندر جو موجود تھے، وہ افضل۔ ان الذین، فرمایا وہ ان الذین کملوا بعمر، جو حضرت عمر فاروق اعظم کے آنے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ پھر ان میں حضور پاک علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ صحابہ افضل، عشرہ مبشرہ میں 4 یار افضل۔ ترتیب خود لگا رہے ہیں، حضور کی امت افضل، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں صحابہ افضل، صحابہ کرام میں سے بیعت الرضوان والے افضل، بیعت الرضوان والوں میں سے اصحاب بدر افضل، اصحاب بدر والوں سے وہ 40 جو دار ارقم میں تھے وہ افضل، ان 40 میں سے وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ وہ افضل، پھر ان 10 میں 4 یار افضل،
پھر 4 یاروں میں 4 یاروں کا تو حضور غوث اعظم جیلانی نے ذکر کیا ہے کہ 4 یار افضل، اور پھر ان 4 یاروں میں سے کون افضل ہیں؟ خلفاء اربع الاخیار افضل اربع، فرمایا یہ 4 صحابہ، اور ان میں سے افضل کون ہیں؟ افضل اربع ابو بکر، ان میں سے افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر، سب سے ساری امت افضل نبی پاک کی، ان میں صحابہ افضل، صحابہ سے بیت الرضوان والے افضل، اور بیت الرضوان والوں سے بدر والے افضل، بدر والوں سے جو 40 صحابہ دار ارکم کے اندر مسلمان ہوئے وہ افضل، ان میں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں سے 4 یار افضل، 4 یاروں میں سے صدیق اکبر افضل۔ تو اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، فرمایا لما عرج بی الی السماء، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معراج کروائی کہ آسمان پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گیا، تو میں نے عرض کیا ان یجعل خلیفۃ من بعد علی ابن ابی طالب، میں نے رب العالمین سے ملاقات کی، میں نے کہا میرے مالک میرے بعد میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہو، تو پھر کیا ہوا؟ فقالت الملائکۃ یا محمد ان اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی۔ کون ہے خلیفہ؟ فرمایا الخلیفۃ من بعدک ابو بکر، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری حدیث پاک حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ ایک روایت میں اور پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد یہ روایت پیش کر دوں۔ ایک عرابی آیا دیہاتی، کتاب الفطر امام مروزی نے اس کو نقل کیا، اس نے اونٹنی بیچنا چاہی، تو نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ اونٹنی، آپ نے فرمایا بھئی اونٹنی دے دے، پیسے کل لے جاؤں آگے، کہنے لگا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ آگے دیکھا نبی پاک کھڑے تھے، مولا علی پاک نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوئے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر پیسے کون دے گا؟ فرمایا پھر ابو بکر صدیق دیں گے۔ فرمایا جاؤ دوبارہ، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر عمر فاروق دیں گے۔ فرمایا پھر پوچھ کے آؤ، اگر فاروق اعظم نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر عثمان غنی دیں گے۔ فرمایا پھر پوچھ کے آؤ، اگر عثمان غنی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر جو بھیج رہا ہے وہی دے گا۔ تو فیصلہ تم نے خود کروا لیا تھا، بات ہی ختم، ہم نے فیصلے کرنے ہیں، امت نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم، جب سرکار بیمار تھے میں حضور کے ساتھ رہا، تو جب وصال فرمانے لگے تو مجھے فرمایا قال علی ابن طالب قال ما خرج النبی من دار الدنیا حتی عہد الی، مجھے اپنے پاس بلا کے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو مجھے فرمایا علی میرے پاس ہو، وصی رسول اللہ وقت۔ تو وصی سنو، وصیت کیا کر گئے؟ صدیق ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفتہ بلا فصل، صدیق ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفتہ بلا فصل، بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا پیارے علی میرے پاس ہو، میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا سن میری بات، ان ابا بکر یلی من بعدی، میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے، ثم عمر ثم عثمان من بعد، پھر اس کے بعد عثمان غنی ہوں گے، ثم علی من بعد، فرمایا اس کے بعد مولا علی ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود مولا علی کو بلا کے وصال سے پہلے یہ بات لکھوا دی کہ اپنے پاس رکھ لو کہ میرے بعد خلیفہ میرا ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی ہے۔ جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر، لحد میں جو یہ 4 باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہمارے